تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق و مالک، اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، وہی عبادت کے لائق ذات ہے. اللہ جل جلالہ نے ہمیں بہترین احکام دیے ہیں، ان پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، کاموں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے. ان سے بچ کر ہم دنیا اور آخرت کی ہلاکت، تباہی، بربادی سے بچ سکتے ہیں. ان گناہوں میں سے جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، ایک ہمارے معاشرتی بہت بڑا گناہ ہے جس کو عام طور پر گناہ نہیں سمجھا جاتا. مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ سود کھانا گناہ سمجھا جاتا ہے، جھوٹ بولنا گناہ مانتے ہیں کہ گناہ ہے. ایسے ہی زنا گناہ ہے، رشوت گناہ ہے، بہت سارے گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ہم ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے معاشرتی اور متعدی گناہ ہوتے ہیں. اس گناہ کا وبال متعدی ہوتا ہے. وہ گناہ کیا ہیں
ان گناہوں میں سے ایک گناہ باطل کی صحبت اور باطل کا ساتھ دینا ہے، یعنی غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور غلط لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو سب سے بڑا کمال تھا، انہوں نے غلط سوسائٹی، غلط لوگوں کو، باطل کو خیر آباد کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس لیے صحابہ کا نام صحابہ ہے۔ صحابہ ساتھ رہنا، ساتھ دینے کے معنی میں ہے۔ جس طرح نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کے ساتھ رہنا، حق کا ساتھ دینا، یہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کا کام ہے، صحابہ کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے باطل کے ساتھ رہنا، ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، ان کی تائید کرنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ منافقین کی صفت ہے، یہ کافروں کی صفت ہے، یہ مشرکین کی صفت ہے، یہ باطل پرستوں کی صفت ہے، یہ فرعون کی صفت ہے، یہ شداد کی صفت ہے، یہ نمرود کی صفت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت میں اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور بری صحبت اور برے لوگوں کا ساتھ دینے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ الجلیس السوء الجلیس الصالح خیر من الوحدہ والوحدۃ خیر من الجلیس السوء او کما قال علیہ السلام۔ اچھی مجلس، اچھی صحبت، اچھی سوسائٹی، اچھا ہم نشین، یہ تنہائی سے بہت بہتر ہے، تنہائی سے بہت بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ تنہا بیٹھ جانا یہ بری سوسائٹی، برے ہم نشین، برے دوست، برے ساتھی سے بہت اچھا ہے کہ آدمی تنہا بیٹھا رہے، کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے کہ انسان جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے نا، وہ اس کا معاون شمار ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے والا شمار ہوتا ہے، اس کا دوہرا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو اس سوسائٹی کا اس پر بھی اثر ہوتا ہے، غلط ماحول کا اس پر اثر ہوتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اسی طرح کا اس کا اوپر اثر ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم بٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو اگر اس سے اینٹیں نہ بھی خریدو، دھواں تو پہنچے گا، اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حرارت، اس کا دھواں وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ اور اسی کو فرمایا کہ اگر عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو اگر عطر نہ بھی خریدو، خوشبو تمہیں پہنچ جائے گی، اس کا اثر ضرور پہنچے گا۔ تو بری سوسائٹی میں بیٹھنے کے دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، بنیادی طور پر ایک اپنا ذاتی نقصان ہے کہ تم پر اس کا اثر ہو کر رہے گا، تم اس سے متاثر ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا اس سوسائٹی کو نقصان ہے، یہ متعدی مرض ہے، یہ صرف سنگل گناہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے میں نے گناہ کر لیا، بلکہ تم اس سوسائٹی کا ساتھ دینے والے بن گئے، اس کے معاون بن گئے، اس کے مددگار بن گئے، اور اس کی وجہ سے اس کے جتھا بڑھ گیا، اس کے افراد بڑھ گئے، اس کی تنظیم بڑھ گئی، اس کی طاقت بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے تم نے اس کی قوت کو بڑھا دیا، تم اس کے معاون بن گئے۔ قیامت کے دن جس طرح تم خود اگر غلط ہوگے تو تمہیں اس کا گناہ ملے گا، ایسے ہی تمہیں باطل کے پروان چڑھانے کا، اس کو ترقی پذیر کرنے کا، اس کو ترقی دینے کا، اور اس کی نشر و اشاعت، اس کے پھیلانے کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا، اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے جا بجا مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو باطل کے ساتھ نہ رہنا،
باطل کا ساتھ نہ دینا، ان کی ہمیں نشینی مت اختیار کرنا، ورنہ تم اسی کے ساتھ ہو جاؤ گے جس کے ساتھ تم بیٹھو گے، جس کے ساتھ تم اٹھو گے۔ المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس طرح کی سوسائٹی کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ دنیا میں جس چیز پر ناز کرتے ہیں، دندناتے ہیں، فخر کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ سب شرمندگی، ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ صرف وہ دوستی، وہ تعلق، وہ محبت کام آئے گی جو اللہ کے لیے ہوگی، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست قیامت کے دن دشمن ہوں گے۔ آج جن کے ساتھ قہقہے مارتے تھے، تبصرے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان کے ساتھ چلتے تھے، پھرتے تھے، کل قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، سوائے ان لوگوں کی دوستی کے جو تقوی کی بنیاد پر تھی، جو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ تو یہ دنیا کی جتنی دوستیاں ہیں نا، یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ انسان کہے گا کہ کس غلط راستے پر چل پڑا اور کس کا ساتھ دیا، اور اس کی وجہ سے آج میں ہلاک و برباد ہو گیا، آج تباہی اور بربادی ہو گئی۔ اس لیے 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم اور قیامت کے آخرت کی ہولناکی کا ذکر فرمایا ہے، بہت سارے گناہوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا سارے اعمال ہباء منصورا، اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے، کسی کام نہیں آئے گا۔ اور پھر انسان یہ تمنا کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنا لیتا، اور کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، میرے پاس قرآن بھی آیا، میرے پاس حدیث بھی آئی، میرے پاس نصیحت بھی آئی، اللہ والے بھی آئے، وعظ و نصیحت کرنے والے بھی آئے، تبلیغ کرنے والے بھی آئے، سب نے مجھے سمجھایا، لیکن بری سوسائٹی، برے ماحول، برے دوست کی وجہ سے اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، بہکا دیا۔ اور شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو پہلے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے اور بڑے بڑے اس کو یعنی اس سے کامیابیاں دکھاتا ہے، نظارے کرواتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے، اور پھر انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، پھر رسوا کرتا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو ہمیشہ انسان کو رسوا کرنے والا ہے، ذلت میں ڈالنے والا ہے، شیطان کا کام ہی۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم، فرمایا ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو، ایک معنی یہ ہے، لیکن ایک اور معنی اس کا مفسرین فرمایا ظالموں کو اور ان کی جوڑیوں کو، ان کا ساتھ دینے والوں کو جمع کرو، جو جس کے ساتھ چلتا ہے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ظالموں کو اور ان کے جو ساتھ دینے والے تھے، ان کی جوڑیاں جو تھی، ان کی جو تنظیم والے تھے، ان کے جو لیڈر تھے، ان کے جو بڑے تھے، ان سب کو جمع کرو، ان کے جو محتاج تھے ان کو بھی جمع کرو، اور ان کے
معبودان باطلہ، معبود باطل کیا ہیں؟ ایک تو بت ہے جس کی انسان پوجا کرتا ہے، ایک معبودان باطلہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے ہٹا دے، اللہ کے احکام سے ہٹا دے، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ شہرت ہو، خواہ وہ عہدہ ہو، خواہ حکومت ہو یا اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، یہ سب معبودان باطلہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اللہ کے احکام سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ کو غافل کر دے، یہ معبودان باطلہ۔ سب کو جمع کرو، اللہ کے سوا جو جن کی عبادت ہے جمع کرو، اور فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو سیدھا جہنم کے راستے کی طرف لے جاؤ، اور ان سے کہا جائے گا ٹھہرو ابھی ہم تم سے پوچھتے ہیں، پہلے سوال کیے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون، ارے دنیا میں تو تم بڑے دندنادے تھے، میرا عہدہ، میری حکومت، میری پارٹی، میں تو اس کا ساتھ دوں گا اور وہ میرا ساتھ دیں گے، دنیا میں ہماری یہ تھا وہ تھا، ما لکم لا تناصرون۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کو اور چھوٹوں کو، جو پیروکار تھے ان کو بھی اور جو باطل کے ساتھ چلنے والے تھے، جو مقتدا تھے، سب کو جمع کریں گے اور فرمائیں گے ابھی آؤ نا، آج ایک دوسرے کا ساتھ دو، آج تم جو کرنا چاہتے ہو کر کے دکھاؤ، جہنم کے عذاب سے بچا کے دکھا دو، نہیں بچا سکیں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اور کہیں گے جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں سے کہیں گے ارے تم تو دنیا میں قسمیں کھاتے تھے اور ہمارے پاس آتے تھے اور تم کہتے تھے ہماری بات مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے، آج بھی ہمارا ساتھ دو، کہ جی ہم آپ کو ساتھ نہیں دیتے۔ انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں بہکایا اس لیے کہ ہم خود بہکے ہوئے تھے، تمہیں بیوقوف تھے کہ تم نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو ہر آدمی دوسرے سے بیزار ہوگا۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلهم من الجن والانس كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار۔ فرمایا کہ ظالموں کی جماعتیں، جتھے کی بڑی بڑی تنظیمیں جب جہنم میں جائیں گی، کچھ لوگ آگے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے، تو پیچھے رہنے والے کہیں گے اللہ یہ اگلوں کو ذرا زیادہ سزا دیجئے، اس لیے کہ یہ ہمارے بڑے تھے، لیڈر تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکل ضعف، سب کو ڈبل سزا ملے گی، ہر ایک کو ڈبل سزا ملے گی۔ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، انہوں نے غلط راستے کی طرف تمہیں بلایا اور تم نے غلط والوں کا ساتھ دیا، ہر ایک کا دوہرا گناہ ہے، غلط راستہ اپنانے والوں کی، دوسروں کو دعوت دینے والوں کا، دوسروں کو ساتھ دینے والوں کو۔ وقالت اولاہم لأخراہم ما کان لکم علینا من فضل، اور پہلے والے جو بڑے ہوں گے، سردار ہوں گے، وہ کہیں گے جی بس سب برابر ہیں، آج جہنم کا عذاب چکھو، سب کو چکھنا ہوگا، کوئی آج بچ کر جانے والا نہیں ہے، آج بچ نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، باطل کا ساتھ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج میں اور آپ سمجھتے نہیں کہ شاید یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ بہت سارے نمازی، بہت سارے دیندار، بہت سارے پرہیزگار، بہت سارے حاجی صاحبان، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر و عبادت کرنے والے، لیکن ان کی زندگی کا پتہ نہیں کہ زندگی کا رخ کیا ہے، ہمیں یہ علم نہیں ہے اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جی جیسے تنظیم اور سیاست اور ساتھ یہ الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے، ہم نے الگ کر دی ہے، دو اپنے اپنے کل حزب بما لدیہم فرحون، اپنا دین بنا لیا اور اس پر ہم خوش ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
قیامت کے دن انسان ذلیل ہوگا، اور اس ذلت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج دنیا کی زندگی میں اپنا رخ سیدھا کر لیں، غلط لوگوں کی صحبت کی بجائے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں، غلط راستے کی بجائے صحیح راستہ اپنا لیں۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ انسان قیامت کے دن کہے گا، اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی اتباع کی، سرداروں کی اتباع کی، اور انہوں نے ہمیں جہنم میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ تو فرعون کا کام تھا نا، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، جہنم میں ڈال دیا۔ یا اللہ ہمارے سرداروں کو ڈبل عذاب دے۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں بہکایا، اے اللہ ان کو ڈبل سزا دے، ضعفین من العذاب، اور ان پر لعنت فرما، بہت بڑی لعنت۔ لیکن میرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں پیار و محبت سے کہ قیامت کے دن ان کاموں کا اور ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ کمزور لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دیکھو دنیا میں ہم تمہاری بات مانتے تھے، ہم نے تمہاری اتباع کی، آج کچھ تو کرو، ہمارا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ ساتھ دو۔ تو بڑے کہیں گے دیکھو دنیا میں ہم تو خود ہی بہکے گمراہ تھے، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو تمہیں بھی ہدایت مل جاتی، ہم تو خود گمراہ تھے، ہم تو تباہ ہو گئے، تم بھی تباہ ہو گئے۔ آج خواہ ہم چیخ و پکار کریں، جزا فضا کریں، یا ہم صبر کریں، آج نہ چیخ و پکار کا کوئی فائدہ ہے، نہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ صبر و تحمل کا فائدہ ہے۔ دنیا میں تو مصیبت آتی ہے، کہتے صبر کر لو، صبر کا پھل میٹھا ہے، ان مع العسر یسرا۔ لیکن قیامت کے دن نہ صبر سے جان بچے گی، اور نہ چیخ و پکار اور شور شرابے سے کوئی انسان کی بچت ہوگی۔ ما لنا من محیص، آج بچنے کا کوئی راستہ نہیں، آج بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں کئی جگہ فرما رہے ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ قیامت کے دن جب لیڈر، پیشوا، مقتدی اور رہبر و رہنما وہ اپنے ماتحتوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، ہم تو ان کو جانتے نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ارے آج تو مطلب نکل جائے تو بڑے لیڈر وغیرہ وہ تو اپنے عوام کو آج بھی نہیں جانتے، دنیا میں آخرت میں کیا جانیں گے؟ وہاں تو جان پہ پڑی ہوگی، کہیں گے ان کو تو ہم نہیں جانتے، یہ کون لوگ ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، انہوں نے کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیا دنیا میں، اور سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا، ہر آدمی دوسرے سے بیزاری کا اعلان کرے گا، بھاگے گا۔ تو فرمایا کہ وہاں پر جو پیروکار ہیں، جو پیچھے چلنے والے، جو کمزور لوگ ہیں، جو ساتھ دینے والے تھے نا، وہ کہیں گے کہ اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیں۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اے اللہ ایک دفعہ لوٹا دے، یا اللہ ایک دفعہ لوٹا دے، کاش ایک مرتبہ واپس ہم دنیا میں چلے جائیں، اور پھر ہم ان سرداروں کو، ان وڈیروں کو، ان دنیا داروں کو، ان ظالموں کو، ان جابروں کو، ان غلط کاروں کو، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن کا ہم نے دنیا میں ساتھ دیا تھا، ہم وہاں ایک دفعہ پھر جا کر ان کو بتائیں
کہ دیکھو آج ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یعنی دنیا میں جا کر پھر ہم بیزاری کا اعلان کریں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا جس طرح آج انہوں نے آخرت میں ہم سے بیزار ہیں، ہم ایک دفعہ واپس دنیا میں لوٹا دیجئے، ہم دنیا میں ان سے بیزاری کا اعلان کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ان حسرتوں کا، ان فریادوں کا، ان تمناؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان ظالموں کے کرتوتوں کو قیامت کے دن اس کا انجام دکھا کر انہیں حسرتیں دلائے گا، انہیں دکھا دکھا کر کہ یہ ہیں تمہارے دوست، یہ ہیں تمہارے ساتھ دینے والے، یہ ہیں وہ لوگ جن کا تم ساتھ دیا کرتے تھے، جن کے لیے تم نعرے لگایا کرتے تھے، جن پہ تم تبصرے کرتے تھے، جن میں تم آپس میں لڑ جاتے تھے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، دوست دوست سے لڑ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار رشتہ دار سے لڑ رہا ہے، اور ظالم کا ساتھ دینے کے لیے، اللہ والوں کا نہیں، نیک لوگوں کی نہیں، اللہ کو ناراض کیا، آج وہ تم میں سے کسی کے کام نہیں آ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں دکھاؤں گا ان کے کرتوتوں کو ان پر حسرت بنا کر کہ یہ ہیں تمہارے کارنامے، وما ہم بخارجین من النار، کسی کی پکار نہیں سنی جائے گی، واپس نہیں آنا، کوئی کہے نا ایک دفعہ واپس لٹا دے، وما ہم بخارجین، اب جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی سبیل نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ ہم بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط صحبت سے، غلط سوسائٹی سے، غلط لوگوں کا ساتھ دینا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تو فرعونیوں کا کام ہے، یہ تو نمرود کا کام ہے، یہ تو قوم لوط کا کام ہے، قوم ہود کا کام ہے، قوم سمود کا کام ہے۔ جتنی ظالم قومیں دنیا میں ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں، ان سب نے باطل کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے انبیاء کے مخالف دوسرا راستہ اپنایا تھا۔ مومن کا کام ہے ایمان والوں کا ساتھ دینا، مومن کا کام ہے دین کا ساتھ دینا، مومن کا کام ہے انبیاء کا ساتھ دینا۔ میرے عزیز بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ کیا ہے؟ حضور کی صحبت، حضور کے ساتھ۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں سب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا، جو حضور کے ساتھ رہے، یہ صحابہ کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اس لیے صحابہ مجاہد بھی تھے، صحابہ نمازی بھی تھے، صحابہ حاجی بھی تھے، صحابہ قاری قرآن بھی تھے، صحابہ عالم دین بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن صحابہ کرام کا جو نام، امتیازی شان جس نام سے وہ مشہور ہوئے، وہ صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کا معنی حق کا ساتھ دینا، حضور کا ساتھ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر انا لمن امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ مجھ پر جو احسان کیا ہے دو چیزوں میں، ایک میرا ساتھ دینے میں اور دوسرا میرے اوپر مال خرچ کرنے میں، وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ ابو بکر صدیق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو میرے اوپر احسان کیا ہے، اور احسان کس چیز کا؟ میرا ساتھ دیا ہے، میرا ساتھ دیا، صرف مال خرچ کرنا بھی نہیں، حق کا ساتھ دینا، دین کا ساتھ دینا۔ صرف میرا عزیز بھائیو، یہ مت سوچیں کہ ہم رہنا سہنا، چلنا پھرنا، پارٹی تنظیم میں یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، ہماری زندگی کے ہر اٹھنا، ہر کردار، ہر گفتار، ہر قول، ہر فعل، جس شریعت میں دل کے اندر آنے والے وساوس کا حساب ہوتا ہو، اس کا خیال یعنی دل کے اندر کے ارادوں پر حساب ہوتا ہو، تو پھر جو ہے
انسان کیسے کہے کہ میں جو کروں، جیسے بولوں، جہاں اٹھوں، جہاں بیٹھوں، جس کا ساتھ ہوں، اس سے شریعت کا کیا تعلق ہے؟ ایسا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا نا، وہ آج کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آخرت کے دن پریشانی کی بات ہے۔ آج اس لیے بیان فرمایا کہ ہم اپنی زندگی سیدھی کر لیں، اپنے اعمال صحیح کر لیں، اپنی سوسائٹی درست کر لیں، اپنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ بنا لیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ اللہ نے فرض فرمایا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، فقہاء علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نہ کہ باطل کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔